بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مرزا صاحب کی کہانی۔ بعد میں طرز خود انگریزوں کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ میں نے بار بار بطرز کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے دیکھا۔ بطرز کے سلسلے میں دو ایک دلچسپ واقعات یاد گئے۔ بطرز لارڈ ٹرنٹ کے ٹرائر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و رواج میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا۔ ریڈیو سے کبھی کبھی تعارف نشر کیے گئے۔ ایک دوسرے کے بعد مرزا صاحب نے کٹ واپس کرنے شروع کر دیا۔ شید بات عرض تک پہنچ گئی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اطلاع دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ میں قیمت پوری اسٹیٹ کو جمع کر کے انہیں نیم رابرٹ اسٹیٹ کے حسن اخلاق پر ایک طویل پکڑ دیا ہے۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈرائیور نے تقریب کے اجراء انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب بطرز کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائیاں دکھانے کے لیے ان مشہود میں سے ایک دو فقیر مانگے، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مر گئے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہو گئے۔ بولا، یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کا انٹریکٹ پر دستخط کیجیے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اخلاق سے ولی میں لوگ منسلک اور ادیب و شاعر ریڈیو میں پیادے سے گانے محلوں میں جمع ہو گئے۔ بطرز کی تعریف پر ایک حدود ادبی حلقہ قائم کیا، جس میں ڈاکٹر ذائقہ فیض احمد فیض، حامد علی اور حمید علی خان، چراغ حسن اور مجبری اور غلام عباس انصاری ناصری وغیرہ شریک کیے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ کبھی بطرز کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر ثانیہ کے گھر پر۔ اس میں ایک مطالبہ کسی ادبی موضوع پر جاتا تھا اور ان پر گفتگو ہو جاتی تھی۔ ایک جملے میں محمود نظمی نے مقابلہ پڑھا کیا تھا۔ اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر ثانیہ کی گفتگو کا آغاز کیا۔ بطرز خاموش رہ گئے اور مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب وقت خاموشی کو پسند کرتے تھے، اسی لیے بڑا محتاط رہے اور انداز کچھ ایسا ہوتا تھا کہ یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ بطرز کو سوچنے خیز کو احساس کیا اور مرزا صاحب سے زیادہ مراقب نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع کر دی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تجزیات کیا اور وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب پیداواری آستانہ تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا، انڈیا چلا تھا، اور اس دن میں مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم دیکھا۔ اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بھی رہ گئے۔ بیٹا مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا اور بطرز نے مرزا صاحب کو جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان
سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفت ہو گیا۔